الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، لاتعداد انگنت درود و سلام آقا علیہ السلام کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، بے شمار لاتعداد انگنت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ذات سجدے کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ شان صمدیت کا مالک ہے، لم یلد ولم یولد کی شان کا مالک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عبد خاص ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، پیغمبر آخر الزماں ہیں، وارث کون و مکان ہیں، تاجدار کائنات ہیں، محسن مخلوقات ہیں، وجہ کائنات ہیں، زینت بزم کائنات ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید عالم ہیں، سرور عالم ہیں، فخر موجودات ہیں، قائد الانبیاء ہیں، فخر الانبیاء ہیں، فخر المرسلین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کو اور تمام حاضرین و سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال ہے، اور یہ سوال تقریباً ہر دوسرے تیسرے انسان کا ہے، لیکن بھلا ہو اس اللہ والے کا جس نے یہ سوال کیا ہے کہ سب سے خطرناک وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے موت واقع ہوتی ہے اور بہت جلد جلد اموات ہو رہی ہیں۔ کبھی ہوتا تھا کہ 100 سال 200 سال عمر ہو گئی، 150 سال عمر ہو گئی، لیکن اب تو نوجوانوں کو موتیں آ رہی ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیے کہ موت آنا یہ اللہ کی طرف سے ناقابل تبدیل عمل ہے، اٹل فیصلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ زندگی اور موت کا مالک و مختار اللہ ہے، زندگی اور موت کا مالک و مختار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن جو دنیاوی اسباب ہیں اور دنیاوی معاملات ہیں اور ظاہری محرکات ہیں، ان کو پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا۔ مخبر صادق پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے، نبی غیب داں نے، مخبر صادق نے آج سے 1450 سال قبل کم و بیش آپ نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں سن لو، تقدیر کے بعد جو اللہ کی طرف سے فیصلے مقرر ہیں موت کے، زندگی کے، ان کے بعد سب سے زیادہ لوگوں میں جو موت کی وجہ بنے گی وہ نظر بد ہے، وہ نظر بد ہے۔ نظر بد سے ہلاکت، تباہی، بربادی اور اموات ہوں گی،
لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا اور لوگ اس کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑا ایک معاملہ ہے جس کی طرف ہماری ینگ جنریشن جو ہے، نیو جنریشن، وہ خاص طور پہ اس فہم سے دور نظر آتی ہے، کوسوں دور نظر آتی ہے۔ ان چیزوں کا یا تو ان کے پاس نالج نہیں، یا وہ ان چیزوں کو سنتے نہیں، یا وہ ان چیزوں کے متعلق جانتے نہیں، اس کی انفارمیشن ان کے پاس نہیں۔ تو آج ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ بہت جلد اموات کیوں ہوتی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں تقدیر الہی کے بعد جو قدرتی اموات ہیں، طبعی اموات ہیں، ان کے بعد سب سے زیادہ جو موتیں واقع ہوں گی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہم علم سے دور تو ہیں ہی، لیکن بالخصوص جو روحانی علوم ہیں، قرآنی علوم ہیں اور دینی علوم ہیں، ان سے تو ہم بہت زیادہ دور ہیں۔ علم سے نابلد ہونے کی وجہ سے، نا آشنا ہونے کی وجہ سے، علم سے دور ہونے کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ جب ہم سمجھ نہیں پاتے تو ہم ان پر اعتراض بھی بعض اوقات کرتے ہیں اور بعض اوقات ان چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن ہر چیز کا انکار اور ہر چیز سے دور ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ہے نہیں، وہ چیز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو اس کا نالج نہیں ہے، آپ کو اس کا علم نہیں ہے، آپ کو اس کے بارے میں ناآشنائی ہے، آپ کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ کسی چیز کے بارے میں سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو ساری زندگی نہیں سنا، ساری زندگی نہیں پڑھا۔ بھئی اس کے بارے میں اگر پوچھا جائے کہ آپ نے قرآن مجید کو کتنا ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے تو جواب زیرو ہوگا، جواب زیرو ہوگا۔ آپ نے صحاح ستہ شریف پڑھ لی ہے، جواب زیرو میں ہوگا۔ تو جب آپ نے پڑھا ہی نہیں اور ان کو سنا ہی نہیں، ترجمے کے ساتھ قرآن مجید آپ نے پڑھا نہیں، ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو آپ نے سنا نہیں، احادیث نبویہ کو آپ نے سنا نہیں، احادیث نبویہ کو آپ نے پڑھا نہیں، اور صحاح ستہ شریف کے علاوہ بھی احادیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی نے صحاح ستہ شریف مکمل پڑھ لیا تو اس نے سارا علم پڑھ لیا ہے۔ ایک عالم دین درس نظامی مکمل پڑھ کے اور مفتی کا کورس کرنے کے بعد میں نے ان سے کوئسچن کیا کہ کیا آپ نے کہاں تک پہنچے؟ انہوں نے کہا جی جب درس نظامی مکمل کیا، دستار بندی تھی، تو ہم نے سوچا کہ ہم نے سارا علم پڑھ لیا ہے، لیکن جب ایک اللہ کے ولی کا بیان سنا تو بیان سننے کے بعد جب اس میں اٹھنے لگے نا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ ابھی ہم نے کچھ نہیں پڑھا۔ یہ راستہ ایسا ہے، علم کا سمندر ہے، اور اس میں ڈوب کر، اس میں غوطہ زن ہو کر آپ اس میں سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں، سارے سمندر کو اپنے اندر سما نہیں سکتے۔ تو علم ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ تو آئیے آج ہم آج کے ویلاگ میں یہ بات بتائیں گے کہ اموات ہوتی کیسے ہیں، نظر بد کی تباہی ہوتی کیسے ہے، بربادی ہوتی کیسے ہے، ہلاکت ہوتی کیسے ہے، اور نظر بد سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اور ہمیں احتیاطی تدابیر کیا اپنانی چاہیے، اپنے گھر والوں کو اس تباہی سے، اس ہلاکت سے اور اس موت سے، نظر بد سے ہونے والی موت سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، ان کی زندگی کو کس طرح کیئر کیا جا سکتا ہے، اس کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں زندگی انمول نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کائنات کی ہر چیز دوبارہ حاصل ہو سکتی ہے۔ گھر چھن گیا دوبارہ مل جائے گا، گاڑی چھن گئی دوبارہ مل جائے گی، مال چھن گیا دوبارہ مل جائے گا، دولت چھن گئی دوبارہ مل جائے گی، زمینیں چھن گئی، پلاٹ چھن گئے، پراپرٹی چھن گئی دوبارہ مل جائے گی، عہدہ چھن گیا دوبارہ مل جائے گا، جاب چھن گئی دوبارہ مل جائے گی۔ اسی طرح فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، شاپ ہے، بزنس ہے، ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، دوبارہ اللہ از سر نو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا، اور ممکن ہے اس سے بھی بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عہدہ عطا فرما دے، اس سے زیادہ بہتر اللہ رزق عطا فرما دے، اس سے زیادہ بہتر اللہ کاروبار عطا فرما دے۔ لیکن زندگی ایسی انمول نعمت ہے جس کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ ایک بار زندگی چھن گئی، ایک بار زندگی کی ڈور کٹ گئی، دوبارہ یہ زندگی حاصل
نہیں ہوگی۔ یہ قانون قدرت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جاگ لے تو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، پھر حشر تک سویا رہے گا خاک کے سایہ تلے، پھر اٹھنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جو وفات پا گیا، مر گیا، وہ دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا، یہ قانون قدرت ہے۔ شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے، رب تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ شہداء زندہ ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، ان کو کھانا پینا فراہم کیا جاتا ہے، لیکن وہ دنیا میں قبروں سے اٹھ کر آ کر زندگی گزارنے والے نہیں ہیں، وہ اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ قبروں کے اندر ہے۔ تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ ایک انمول نعمت اللہ پاک نے بندوں کو عطا کی ہے، اپنی مخلوق کو عطا فرمائی ہے۔ اس انمول نعمت کا احترام بھی کریں، اس کی حفاظت کا بندوبست بھی کریں، اور اس کی قدر بھی کریں، عزت بھی کریں۔ یہ اللہ کی عطا کی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کو واپس لایا جا سکتا تو کوئی بادشاہ، ان کے ماں باپ فوت نہ ہوتے، یا فوت ہو جانے کے بعد وہ اپنے پیاروں کو دنیا میں واپس لے آتے۔ یہ قانون قدرت ہے کہ کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت لکھا، فرماتے ہیں ایسا کوئی نہ ملیا میں ڈھونڈ تھکی جڑا گیاں نو موڑ لے آوندا ہے۔ کوئی نہیں ہے جو گیوں کو واپس لے آئے۔ اور ایک اور کسی پنجابی کے عاشق شاعر نے لکھا، عبد الستارہ چھڈ دے کھیڑا لمی چھوڑ کہانی، ٹر گئے نبی پیغمبر ایتھوں من تقدیر ربانی۔ جو چلا گیا وہ واپس نہیں آتا۔ تو لہٰذا اس زندگی کا احترام کیجئے، عزت کیجئے، قدر کیجئے، اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ اور نظر بد سے، اس سے پیدا ہونے والی تباہی، ہلاکت اور بربادی سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اپنی آل اولاد کو بچائیں، اور اپنے اہل خانہ کو بچائیں، اور باقاعدہ طور پر اس کی تعلیم اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے اہل خانہ کو سکھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد اگر کسی اونٹ کو لگ جائے تو وہ ہانڈی میں چلا جاتا ہے۔ نظر بد پہاڑ پہ چڑھے ہوئے، چوٹی پہ چڑھے ہوئے انسان کو لگ جائے وہ زمین پہ آ جاتا ہے۔ نظر بد سے انسان موت کی وادی میں چلا جاتا ہے، لحد میں چلا جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے۔ اور نظر بد جس انسان کو لگ جائے اس کی زندگی اس سے چھین لیتی ہے، وہ لقمہ اجل بن جاتا ہے۔ اور نظر بد، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا، لیکن سب سے پہلے میں نظر بد سے ہونے والے جو معاملات ہیں، یہ کسی کو لگ جائے تو ہوتا کیا کیا ہے، نظر بد سے نقصان کیا کیا ہوتے ہیں، وہ میں آج سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ نظر بد جس کو لگ جاتی ہے، اس کی زندگی سے خشوع و خضوع اٹھ جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نظر بد لگ جائے تو اس کا پتہ کیسے چلتا ہے۔ آقا علیہ السلام حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے تو آپ کے گھر میں ایک باندی کام کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھا اور فرمایا، ام سلمہ، اس کو نظر بد لگی ہوئی ہے، اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو چکا ہے، سبزی مائل ہو چکا ہے، اس کو نظر بد سے بچاؤ کا دم کروائیں۔ اب یہاں سے یہ چیز بھی ملتی ہے کہ نظر بد کا دم خود بھی کریں اور کسی اور سے بھی کروانا چاہیں تو کروا لیں۔ نظر بد، اور نظر بد جس کو لگ جاتی ہے اس کے عبادت سے خشوع و خضوع اٹھ جاتا ہے، چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے، جسم کمزور پڑ جاتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، چہرے پر دانے نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دل غفلت میں چلا جاتا ہے، جیسے دل مردہ ہو گیا۔ اور زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی اس کا دل نہیں بہلتا۔ گناہ کرنے پر اس کی توجہ بڑھتی ہے، غفلت میں اس کی توجہ بڑھتی ہے، اور حافظہ شدید اس کا متاثر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ حصول علم میں اگر طالب علم ہے تو اس کا دل نہیں لگتا، علم کے حصول میں اس کو توجہ نہیں رہتی، علم کے حصول میں توجہ اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نظر بد جس کو لگ جاتی ہے، سب سے حیران کر دینے والی چیز یہ ہے کہ جس کی نظر بد لگی ہے نا، اور جس وجہ سے لگی ہے، اس وجہ پر زیادہ فوکس ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے دیکھنے والے شخص میں کس چیز کے متعلق حیرت پیدا ہوئی ہے؟ اس نے آپ کو دیکھا، آپ کے اندر جو چیز زیادہ امپروو تھی، نمایاں تھی آپ کے اندر، مثال کے طور پر آپ امیر ہو گئے، دولت آ گئی، پیسہ آ گیا، کاروبار چمک اٹھا، رزق روزی اللہ نے وافر عطا فرما دی، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جناب گاڑی لی، سب سے پہلے سٹیٹس پہ تصویریں لگائیں، فیس بک پہ لگائیں، اپنے آپ کو نظر بد کے لیے پیش کیا، شو کر دیا اپنے آپ کو۔ ہم نے اچھے کپڑے لیے، اچھا لباس لیا، اس کو پہنا، اور فوراً تصویر اتار کے فیس بک پہ لگا دی، ٹک ٹاک پہ لگا دی، انسٹاگرام پہ لگا دی، ٹویٹر پہ لگا دی، اور اس کو ہم نے سٹیٹس پہ لگا دیا، اپنے واٹس ایپ سٹیٹس پہ لگا دیا۔ اب لوگوں کو دکھا رہے ہیں، ہم خود ہی اپنے آپ کو نمائش کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اب کئی لوگ ہیں وہ آپ کو اچھے لباس میں بھی نہیں دیکھ سکتے، آپ کو اچھا کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، آپ کو اچھا پہنا ہوا نہیں دیکھ سکتے، آپ کے پاس اچھی سواری ہے، یہ نعمت ہے، لیکن آپ کے پاس وہ نعمت نہیں دیکھ سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ میں اعلان آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، آپ کے دائیں بائیں، اعزاء و اقربا میں، دوست احباب میں غیروں کی بات نہیں کر رہا، جو ارد گرد کا حلقہ ہے، وہ حضرت سید بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا، بلیا بچ تو انہاں تو جڑے چک چک کرن سلام، بلے شاہ بچ انہاں تو جڑے چک چک کرن سلام، یعنی کہ دوسروں سے خطرہ کم ہے، اور جو زیادہ خوشامد آپ کی دائیں بائیں سے کرتے ہیں ان سے خطرہ زیادہ ہے۔ ماریں گے اور مروائیں گے تو یہ کریں گے جو خوشامدی ٹولہ اور ارد گرد آپ کے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے، ہر دوسرا بندہ جس طرح دوسرا تیسرا شوگر کا پیشنٹ ہے، اس طرح ہر دوسرا تیسرا نظر بد کا شکار ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا، بیماری ایسی لگ جاتی ہے، یہ جادو سے بھی زیادہ نظر بد خطرناک ہے، جادو سے بھی زیادہ۔ اسی لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی اور موت، اس میں بعض اوقات موت واقع ہو جاتی ہے، اور موت اس لیے واقع ہو جاتی ہے کہ ہم اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کروا پاتے، ہم اس مرض تک پہنچے نہیں، ہم بخار کا علاج، پیٹ درد کا علاج، ہم اس کے علاوہ اور بیماریاں جو نمودار ہوتی رہیں ان کا علاج کرواتے رہے۔ آپ کی صحت اچھی ہے، اس کو نظر بد، آپ کا جسم، آپ کا چہرہ خوبصورت ہے، حسن و جمال ہے، اس پر نظر بد، آپ کھانا پینا، آپ کی نوکری، آپ کا جاب، آپ کا بزنس، آپ کی دکانداری، آپ کی شاپ، آپ کا کارخانہ، آپ کی فیکٹری، آپ کی مل، آپ کے پاس نعمتوں کا زیادہ آ جانا، نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور حاسدین جو ہیں ان کے اندر، ان کے نجس نفس کے اندر، میں تو نجس نفس کہوں گا، وہ نفس جس کے اندر حسد بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، اپنے اعزاء و اقربا کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے حلقہ احباب کے لیے، اس سے بڑا بھی نجس پلید کوئی ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی ناپاک سوچ والا ہے کہ جو اپنوں کو ہی اپنے ہاتھوں سے ان کے گلے گھونٹ دیتا ہے؟ اللہ اکبر۔
تو نظر بد کا سب حیرت پسندیدگی یا کسی چیز کو بڑا سمجھنا ہے، یہ سبب ہے کہ وہ ناپسندیدگی کرتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اس کے پاس یہ اللہ کی عطا کیوں ہے، اس کے پاس یہ فراوانی کیوں ہے، اس کے پاس یہ دولت کیوں ہے۔ وہ اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ اندر ہی اندر وہ غلط سوچتا ہے، ناپاک سوچے سوچتا ہے، اور پھر اپنے اس کے نفس کے اندر حاسدانہ جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ان حاسدانہ جذبات کا اثر نظر بد کے ذریعے سے وہ دوسرے شخص پر اپنے اثرات کو منتقل کرتا ہے۔ آسانی ہو گئی، یہ ریموٹ ہے، یہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے، تو آپ اس کو ریموٹ تصور کرتے ہوئے ایسے دبائیں تو آپ والیوم چینج کر دیں۔ سائنس نے بڑا آسان کر دیا ہے، سائنس نے آسان کر دیا ہے۔ علم روحانی کا انکار کرنے والوں اور نہ سمجھنے والوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ریموٹ سے اے سی بھی چل رہا ہے، ٹی وی کے چینل بھی چینج ہو رہے ہیں، اور ٹی وی کی آواز کم اور زیادہ کی جا رہی ہے، اس کے فنکشن تبدیل ہو رہے ہیں، اور یہاں بیٹھے گاڑی کو لاک کیا جا رہا ہے، گاڑی کو اوپن کیا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے بیٹھے لائٹیں بند کی جا رہی ہیں، آف کی جا رہی ہیں، کیمرے لگائے جا رہے ہیں، کیا 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 سائنس کے ذریعے سے۔ یاد رکھیں، جہاں پر سائنس کا اینڈ ہوتا ہے وہاں پر قرآن کا فیض شروع ہوتا ہے۔ یہ علم روحانی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں پر سائنس رک جائے، بند ہو جائے، تو اس کے اندر یہ سسٹم کے ریموٹ کے ذریعے سے، تو یہ سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھے ہیں، یاد رکھیں یہ انسانی جسم کے اندر، یہ اور دماغ کے اندر، سینے کے اندر، یہ دل و دماغ کے اندر جو سسٹم تھے، انہی کو لے کر آگے چل کے یہ ٹیکنالوجی ایجاد کی گئی۔ یہ ٹیکنالوجی سوئے ہوئے ایجاد نہیں کی گئی، انسان نے اپنی سوچوں سے، جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے، یہ سوچ بھی تو اللہ نے عطا کی ہے نا، یہ فہم و فراست کس نے عطا کی، یہ دل اور دماغ، یہ انسانی وجود کس نے بنایا، اور اس کے اندر یہ سارے فنکشن کس نے رکھے؟ آپ نگاہ سے دیکھتے ہیں، پھر فیصلہ کرنے کی صلاحیت کس نے رکھی؟ زبان پہ چیز رکھتے اس کو چکھنے کی صلاحیت کس نے پیدا کی؟ بعض لوگ چیز ابھی قریب نہیں آتی تو اس کے ذائقے سے متعارف ہو جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ یہ کانوں کے اندر آواز گئی، اس کو سنا، اور پھر اس کی تاثیر پڑی، جیسے کسی سے گالی سنی تو غصہ آ گیا، تعریف سنی تو پیار آ گیا، آواز سنی اور اس کی تاثیر نے اتنا اثر کیا۔ اسی طرح نظر بد کی وہ مہلک تاثیر جو ہے، جو گندی تاثیر ہے، اس تاثیر کی وجہ سے اس شخص میں مختلف بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں اور وہ مصائب کا شکار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، نظر بد لگنا برحق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نون والقلم 51 نمبر آیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کے اوپر یہ اثرات کر دے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ نظر کا لگ جانا حق ہے، سچ ہے، حقیقت ہے۔ یہ میں نے ابن ماجہ شریف کی حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے۔ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بنو جعفر کو نظر لگ جاتی ہے تو کیا وہ ان پر دم کر سکتی ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہی ہوتی۔ تقدیر سے اگر کوئی چیز سبقت نہیں لے جا سکتی، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر نظر سبقت لے جانے والی تقدیر کے اوپر کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ جامعہ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نظر کا لگ جانا حق ہے، اور یہ انسان کو اونچے پہاڑ سے نیچے گرا سکتی ہے۔ اسے مستدرک حاکم نے بیان کیا ہے۔ نظر بد انسان اور جنات دونوں کی لگ سکتی ہے، صرف انسانوں کی نہیں، جنات کی بھی لگتی ہے۔
اور میں نے جیسے بتایا کہ دائیں بائیں آپ کے ارد گرد رشتہ دار اور دوست احباب میں نظر بد زیادہ لگتی ہے. اب میں سب سے پہلے نظر بد کی تاثیر آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے نقصانات سے آگاہ کر رہا ہوں. پھر میں آپ کو اس کی حفاظت کا طریقہ بھی بتاتا ہوں آج کے ولاگ میں. اس کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں, توجہ سے سنیں. نظر بد انسانوں کی بھی لگتی ہے پیر صاحب, اور جنات کی بھی لگتی ہے. آفا صاحب دھیان سے سنیں, بڑی زندگی پڑی ہے, یہ آپ کی روزمرہ کی ضروریات میں سے ہے. اس بات کو نظر انداز مت کریں, توجہ رکھیں, پوری توجہ سے سنیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نظر بد اونچے پہاڑ پہ کھڑے انسان کو لگ جائے نیچے گرا دیتی ہے, اور یہ انسانوں کی بھی لگتی ہے اور جنوں کی بھی نظر بد لگ جاتی ہے. بعض دفعہ نظر بد اتنی شدید ہوتی ہے کہ مریض کے اوپر نظر بد کی وجہ سے شیاطین جنات مسلط ہو جاتے ہیں. آج کئی لوگ پوچھتے ہیں پیر صاحب, حضرت پیر محمد ارسلان رضا حنفی سیفی مجددی صاحب کو بڑے خطوط آتے ہیں, بڑے میسیجز آتے ہیں اندرون بیرون ملکوں سے. لوگ پوچھتے ہیں, ان کو ذرا سائڈ پہ کرنے میں, لوگ پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں. آج کے ولاگ میں آپ کے کئی سوالوں کے جواب ہیں. کئی لوگ پوچھتے ہیں جنات کہاں سے لگ گئے. او بھائی, جنات نظر بد کی وجہ سے بھی مسلط ہو جاتے ہیں. جنات کو بھی کوئی انسان پسند آ جائے یا کوئی انسان جس کے اوپر وہ نظر بد لگا دے اس کے اوپر بھی مسلط ہو جاتے ہیں. جنات خود بھی نظر بد لگا کے مسلط ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے بے ہوشی کے دورے پڑنے لگ جاتے ہیں. جنات جس کے اوپر مسلط ہو جائیں, یہاں پر ڈاکٹر اپنا راگ الاپے گا. اس کو یہ ہو گیا, اس کو وہ ہو گیا, ڈرپ لگاؤ, ٹیکا لگاؤ, انجیکشن لگاؤ, آئی سی یو میں اس کو ایڈمٹ کر دو, اس کو ایمرجنسی میں ڈال دو. وہ سارے تجربات اس کے اوپر کرے گا. جب اس کا سارا کھانا خراب ہو جائے گا, پیسہ برباد ہو جائے گا, لٹ جائے گا, صحت لٹ جائے گی, پھر کہے گا ہون کی تو اللہ اللہ کروا لو. پہلے اللہ والوں کے بارے میں اگر کوئی بات کرے گا تو اس کو جاہل کہتے ہیں. بعض ڈاکٹر, میں ساروں کی بات نہیں کر رہا. نشتر ہاسپٹل ملتان پاکستان کا مشہور ہاسپٹل ہے. ایک بہت بڑے آفیسر, سرکاری آفیسر تھے, ان کے بھائی کو دورے پڑتے تھے. 2.5 مہینے نشتر ہاسپٹل ملتان میں وہ ایڈمٹ رہا. اس کے ہوش و حواس قائم نہیں ہوئے. پھر وہ نشتر ہاسپٹل ملتان سے اس کو جواب مل گیا. CMH ہاسپٹل گیمبر چھاونی, یہ ڈسٹرکٹ اکاڑا کے قریب ہے, وہاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا. اور وہاں بھی وہی صورتحال تھی, کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی. ٹیسٹ بھی ٹھیک ہے, رپورٹیں بھی ٹھیک ہے, معاملہ سارے ٹھیک ہے, کوئی مرض کسی چیز میں نہیں آ رہی. اب اللہ کی قدرت دیکھے, رب جب بہانے بناتا ہے نا, تو خدا جب کرم کرتا ہے تو بہانے بن جاتے, ایویں بہانے بن جاتے. کسی مریض نے کوئی وہاں آیا تو انہوں نے نمبر دے دیا ہمارا. انہوں نے کہا یہ پیر صاحب ہیں, نمبر ملے گا لیکن مشکل سے ملے گا, ممکن ہے آپ 100 کال کریں تو نہ سنا جائے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلی کال پہ بات ہو جائے. وہ آفیسر صاحب جو تھے انہوں نے نمبر لے لیا. انہوں نے کہا جی میں کرتا رہوں گا جب تک میری بات سنی نہیں جائے گی. خیر, بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں فون کرتے ہیں لیکن استقامت کے ساتھ وہ فون کرتے رہتے ہیں. بعض لوگ تو 2-4 بار فون کریں تو وہ بس, لیکن انہوں نے استقامت کے ساتھ فون کیا, اور ان کی کچھ وقت کے بعد, 1 دن یا 2 دن کے بعد بات ہو گئی. انہوں نے سچویشن بتائی مریض کی اور ہمیں ملنے کا انہوں نے کہا. تو ہم نے ان کو ایڈریس بھیج دیا اور وہ آ گئے آستانے پر, ملاقات کی. تو ملاقات کرنے کے بعد طے پایا کہ مریض کو وہاں CMH ہاسپٹل میں جا کے ملا جائے. اب وہاں پر CMH ہاسپٹل گیمبر چھاونی میں بتا رہا ہوں, یہ ڈسٹرکٹ اکاڑا کے قریب ہے.
CMH हॉस्पिटल में हम चले गए, बंदा बेहोश पड़ा था। हमने वहां जाकर उसका इस्तिखारा भी देखा और फिर जो उनसे चीजें सुन ली थी, इस्तिखारे की जरूरत तो नहीं थी लेकिन दिल की तसल्ली के लिए इस्तिखारा भी किया। पता चल गया, मर्ज तशखीस हो गई, आंखों से देखा, तशखीस की, और फिर उनके ऊपर मुताल्लिका जो हाजिरी थी, जो कुरान मजीद के औरादो वज़ाइफ थे, वो हमने जब पढ़ने शुरू किए तो वो होश में आ गए। सैकड़ों लोगों का आंखों देखा वाकया मैं बयान कर रहा हूं। जब वो होश में आया तो उसने सिगरेट मांगे। बड़े हैरान हुए। मैंने कहा जो मरीज कहता है इसको दे। उन्होंने एक सिगरेट दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया। उसने कहा और दे। 5 सिगरेट लिए और उसने इन उंगलियों में डाल के ऐसे ना 5 सिगरेट, उसने कहा इनको लगाओ भी। मैंने कहा सिगरेट लगाना नहीं है, इसी तरह इनको सिगरेट बस दे दे। सिगरेट दिए, पूछा हम भी क्यों लगाएं? आगे फिर सारा भेद खुल गया। उन्होंने कहा कि हम 5 जिन्नात हैं। कितने? 5 जिन्नात हैं। आए कहां से हैं? तो फिर मैं बता दूं, डिस्ट्रिक्ट कुकाड़ा में एक बहुत बड़ा तारीखी वहां पर बाग है, फ्रूट फार्म है, मिचेल्स फ्रूट फार्म के नाम से, पाकिस्तान का बहुत मशहूर है और बड़ा कदीम है, वो पुराना। उन्होंने वहां की हिस्ट्री बताई कि हम वहां से इसके पीछे कैसे आए, किस तरह हम इसके वजूद के अंदर दाखिल हुए और किस तरह हमने इसके दिलो दिमाग को और पूरे वजूद को अपने कब्जे में लिया और इसके ऊपर किस तरह मुसल्लत हुए, वहां आए कैसे, सारी हिस्ट्री उन्होंने बताई। अभी अगर मैं वो बातें शुरू कर दूं तो ये वीडियो और आज का रूहानी दरस जो है, ये व्लॉग जो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं यहां पर आपको सिर्फ बात बताना मकसूद समझता हूं कि ये किस तरह से हो जाता है। तो वो शयातीन उसके ऊपर मुसल्लत हो गए। वो बंदा आज भी जिंदा और जावेद है और अगर किसी ने उसको मिलना हो तो वो बंदा आज भी मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में चक है, 7 चक 1L, चक नंबर 7 1L, राव अली बहादुर उसका नाम है। मुझे नाम भी मैंने बता दिया है। तो वो इस वाक़े का बहुत ज्यादा, बड़ी दूर तक इस वाक़े की एक धूम पड़ी कि उसी वक्त बंदे का होश में आना और फिर उस हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर साहब जो थे, न्यूरो सर्जन, वो आए और उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया और मुझे उन्होंने अपनी निशिस्त पे बिठाया और कहने लगे पीर साहब हम हैरान हैं, हमने अपनी जिंदगी में ये तीसरा चौथा मरीज देखा है जिसका किसी भी तरह से मेडिसिन से इलाज नहीं हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने कलामे इलाही से उसको शिफा दे दी है। मौके पर, वक्त पर, उसी लम्हे, उसी वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने उसको फैज अता फरमाया और पूरी वार्ड जो थी मरीजों की वो इस पर मुताज्जब, हैरान हुई, वर्ता हैरत में पड़ी और कई लोग जो थे वो दांतों में उंगलियां लेके देख रहे थे कि यार ये मरीज तो इतने दिनों से बेहोश था, कोई खैर खबर नहीं थी और इसने इतनी टॉक भी की, बातचीत की, गुफ्तगू शनीद की इसने और सारे मामलात जो बताए वो सुन के हैरान हो गए और पूरा डॉक्टरों का जो अमला था वो सारा उन्होंने इजहार तशक्कुर भी किया, शुक्राना भी अदा किया और बड़ी मोहब्बतों से उन्होंने मेरे साथ वो पेश आए और बड़ी मोहब्बतों से मुझे वहां से विदा किया और उन्होंने ये बताया कि हम अपनी जिंदगी में ये तीसरा चौथा ऐसा वाकया हमारी जिंदगी में हुआ है कि कोई दवाई, किसी किस्म की दवाई असरअंदाज नहीं हुई लेकिन अल्लाह का कलाम जो है उसने फौरन असर कर दिया। तो भाई सारे डॉक्टर ऐसे नहीं है, तो बहुत सारे डॉक्टर तो ऐसे हैं वो अपनी एफिशिएंसियां दिखाते हैं और वो कहते हैं कि दम दरूद करवाना जो है और जिक्र अज़कार ये तो शायद को पुराने जमाने की बात है। ऐसा नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। जब रब सच्चे का फरमान है कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। मोमिनों के लिए कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद शिफा है, लेकिन याद रखना जालिमों के लिए नहीं, बेईमानों के लिए नहीं, मुनकरों के लिए नहीं, मुनाफिकों के लिए नहीं, जालिमों के लिए नहीं, ये मोमिनीन के लिए शिफा है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा
شفاء و رحمۃ للمومنین، قرآن شفا ہے مومنوں کے لیے، شفا اس کے پلے میں پڑتی ہے جو مومن ہو۔ اسی لیے تو ہمارے ہر ہاسپٹل کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوتا ہے کیا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اللہ ہی شفا عطا فرماتا۔ تو بھائی جب ہمارا یقین قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائے گا، قرآن پاک کے ساتھ ہمارا یقین کامل ہو جائے گا۔ ہم انگریز کے بنائے ہوئے ٹیکے پر تو یقین کرتے ہیں، ایک بنائی ہوئی انگریز کی گولی پہ یقین کرتے ہیں، کیپسول پہ یقین کرتے ہیں، تو اللہ کے کلام پہ یقین کتنا کرتے ہیں؟ اپنے اندر سے پوچھ لیں، اپنے اندر سے پوچھ لیں، جتنا آپ کے اندر سے جواب آئے گا اتنا آپ کو اس کا فیض آ جائے گا۔ کیونکہ جتنا کوئی اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، مضبوط رکھتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض مل جاتا ہے۔ اور یارو، جب اللہ نے فیض عطا فرمانا ہے تو پھر وہ جب چاہتا ہے نا شفا دینا اپنے بندے کو، تو وہ راکھ کی پڑیا میں بھی شفا ڈال دیتا ہے۔ تو اصل شفاؤں کا مالک اللہ ہے، حقیقی شفا عطا فرمانے والا اللہ ہے۔ تو پھر میں بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر جب کھانا خراب ہو جاتا ہے، تباہی ہو جاتی ہے نا، پھر کہتے ہیں جاؤ کسی اللہ والے کو لو دم بھی کروا لو۔ کئی لوگ ادھر مریض آتے ہیں آستانے پر چارپائی پہ ڈال کے لاتے ہیں، پاکستان کے طول و عرض میں ایسے بازوؤں سے پکڑ کے لاتے ہیں، لیکن ان کا معاملہ روحانی ہوتا ہے۔ جب ان کو دم ہوتا ہے تو وہ مریض خود گھر والوں کو بازو سے پکڑ کے لے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ اور یہاں شب و روز جو لوگ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، لیکن اگر ہم ان ویڈیوز کو ڈالیں نا، ان ویڈیوز کو ڈالیں تو ایک ایک دن میں کئی ویڈیو، کثیر ویڈیو ایک ایک دن میں ان حاضریوں کی ویڈیو ڈالیں تو کئی وہ حاضریاں بنتی ہیں ڈیلی جو مریض شفا یاب ہوتے ہیں۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ یہ نالج کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے کچھ بیانات ٹائم نکال کر، وقت نکال کر آپ کے ساتھ محو کلام ہوتے ہیں، محو گفتگو ہوتے ہیں، آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، اور اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ آپ لوگوں کی نظر کرتے ہیں، اس لیے کہ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ یہ بھی لوگ ایسے تیار نہیں ہوتے، ان کے لیے پوری محنت کی جاتی ہے اور پھر آپ تک یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ آپ اس پیغام کو ایک کلک کے ذریعے سے، اگر انگلی درد نہ کرے تو آپ اپنے موبائل پر جتنے واٹس ایپ نمبر ہیں ان کے اوپر آپ ان کو فارورڈ کر سکتے ہیں صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ آپ اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے یا اس کا لنک فیس بک پہ لگا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو، لوگوں کو پتہ چلے۔ کتنے ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں جو بیچارے اس مصیبت کا شکار ہیں، اس پریشانی کا شکار ہیں، اور اس پریشانی کی وجہ سے اپنا گھر بار برباد کر چکے ہیں۔ کئی لوگ ایسے علاج معالجوں پر ڈاکٹروں کو پیسے دے دے کر وہ بیچارے تھک چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، اور اتنی مایوسی ہوگی کہ اب گھر میں کھانے پکانے کے لیے چولہا تک جو ہے وہ سرد پڑ چکا ہے، ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ لہٰذا آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور ان کو کمنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی ضرور لکھیں، اور آپ اس کو فارورڈ کریں، لائک کریں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ محترم ناظرین کرام، میں بات کر رہا تھا کہ آپ اس کا روحانی علاج جو ہے اس کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا، بالکل اس کو اگنور نہیں کرنا۔ سب سے پہلے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اس کو لینا، اس کے ساتھ ساتھ یہ نظر بد جو ہے جس بندے کو لگ جاتی ہے، میں بتا رہا تھا کہ بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں، جسم میں درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، اور جسم کے اوپر کٹ لگتے ہیں۔ ایسے میں نے کئی مریضوں کو دیکھا ہے کہ ان کے جسم پر ایسے ہے جیسے بلیڈوں سے اور چھریوں سے خراشا گیا ہے، ان کو تراشا گیا، ان کو اس طرح سے کٹ لگتے ہیں۔ کبھی سر کے بال کٹ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا نظر بد کی وجہ سے ہے، اور کچھ لوگ اس کو جادو کی شکل دے دیتے ہیں، اور بجائے نظر بد کا علاج کرنے کے جادو کا علاج وہ کروانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں فیض حاصل نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے انسان موت کی وادی میں چلا جاتا ہے۔
تقدیر قضاء و قدر کے بعد سب سے زیادہ اموات کی وجہ نظر بد ہے، اور نظر بد کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ سب مسلسل ٹانگوں میں تکلیف، پاؤں میں تکلیف، اور یہ شولڈر میں تکلیف، آنکھیں بیٹھے بیٹھے مریض کی سرخ ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگ اس کو بھی جنات کا اثر سمجھتے ہیں۔ پیر صاحب، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ بہت بڑی ذمہ داری کا کام کر رہے ہیں، پوری دنیا میں لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آپ شب و روز محنت کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اس محنت کا اجر عطا فرمائے گا فی سبیل اللہ۔ آپ یہ سارا اہتمام کرتے ہیں اور ان ویڈیوز کو دور دراز تک پہنچاتے ہیں، پوری دنیا میں پہنچاتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ کوئی ایسے کام تو نہیں ہو جاتا، آپ کی پوری ٹیم ماشاءاللہ یہ خراج تحسین کے قابل ہے۔ بلکہ ابھی صاحبزادہ پیر محمد ارسلان رضا صاحب نے باب القرآن کے نام سے ماشاءاللہ ایک آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جگہ کا اہتمام کیا ہے اور اس کے لیے بتایا تھا کہ ماشاءاللہ کروڑوں روپے کی جگہ خریدی گئی ہے اور اس کی پیمنٹ کرنی ہے۔ تو تمام پوری دنیا میں یہ اعلان ہے دین سے محبت رکھنے والوں کے لیے، دین کا درد رکھنے والوں کے لیے، کہ وہ پیر صاحب کے ساتھ، یہ پیر ایسے ہی نہیں ہیں، بھنگ گھٹنے والے نہیں، چرس پینے والے نہیں، یہ پیر وہ نہیں ہے جو قبرستانوں میں ٹھیلے لگا کے بیٹھے، یہ پیر وہ ہیں جو دن رات حافظ قرآن اور عالم دین بچے اور بچیوں کو بنا رہے ہیں فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، ان کی کفالت بھی کر رہے ہیں۔ اور یہاں سینکڑوں یتیم، غریب، مسکین، مستحق بچے اور بچیاں، ان کی تعلیم، تربیت اور ان کی کفالت کا انتظام کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے اللہ والوں کے ساتھ تعاون کرنا، خدمت کرنا، یہ صدقہ جاریہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی سند ہے۔ آپ ایسے ہی غلط قسم کے لوگوں کے پاس اور بے شرع لوگوں کے پاس لاکھوں روپیہ برباد کرنے کی بجائے دین کی خدمت پہ لگائیں، تاکہ دین میں، دنیا میں، دونوں جہانوں میں آپ کے بیڑے پار ہو جائیں۔ تو سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑی علامت جو میں بتا رہا تھا کہ آنکھوں کا سرخ ہو جانا اور آنکھوں میں چبھن رہنا ہر وقت، اس کا مطلب نظر بد ہے، اور گندی قسم کے، نجس قسم کے نفس والوں نے نظر بد لگائی ہے۔ اور نظر بد کے مریض کے پاس اگر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اس کو جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ نشانی بھی نوٹ کر لیجئے، یہ علامت نوٹ کر لیجئے، جس کے اوپر نظر بد ہوگی اس کے پاس قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، اس کو باسیت شروع، جمائیت شروع، اور الجھن محسوس ہوگی۔ وہ اس طرح وہاں سے اٹھنے کی کوشش کرے گا جیسے پنجرے کے اندر پرندے کو بند کر دیا جائے تو وہ پر مارتا ہے، ہائے میں یہاں سے نکلوں۔ نظر بد کا علاج، توجہ ہے؟ جی پہلے وضو بنائے اور ایک گلاس پانی ہاتھ میں پکڑے، مریض کو اپنے سامنے بٹھائے، پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کرے۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ؟ ایک گلاس پانی لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ کس طرح سے؟ الفاظ پہ غور کرنا، بعض لوگ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھتے ہیں، ایسے نہیں پڑھنا، اس طرح پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ درود پاک ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ قلم کی آخری 2 آیات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اور یہ سکرین پر بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، ان 2 آیات کو 7 مرتبہ پڑھیں، پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پانی کے اوپر دم کر دیں، اور زور سے مریض کے اوپر دم بھی کریں اور یہ پانی پلائیں بھی، اور یہاں سے لپ بھر کے اس کے منہ پہ زور سے چھینٹا بھی لگائیں، زور سے طاقت کے ساتھ۔ پھر دوبارہ سورہ نور والقلم کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ پڑھیں، زور سے پانی کے اوپر دم کریں، پھر مریض کے اوپر چھینٹا ماریں اور دم کریں۔ اس طرح آپ نے ٹوٹل 7 مرتبہ اس عمل کو دہرانا ہے، ریوائز کرنا ہے، اور 7 مرتبہ جب دم ہو جائے، 7 مرتبہ اس دم کو 7 بعد پڑھ کے دہرانا ہے۔ ٹوٹل یہ 49 مرتبہ ہو گیا، 49 مرتبہ درود شریف ہو گیا،
اور 49 مرتبہ یہ 2 آیات ہو گئی۔ اب اس کے بعد دوبارہ آخر میں پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے مریض کے اوپر دم کر دیں۔ اب اس پانی کے گلاس سے 9 گھونٹ پانی اس طرح پیئیں کہ ہر گھونٹ بھرنے کے بعد پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 9 گھونٹ پانی پینے کے بعد جو پانی بچ جائے وہ مریض کے سر کے اندر انڈیل دے اس طرح۔ اور یہ عمل صبح سورج طلوع ہونے کے بعد اور رات سورج غروب ہونے کے بعد کریں، یعنی مغرب تک یہ عمل کر لیں، اور اگر مغرب کے بعد بھی کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن مغرب کے فوری بعد کر لیں۔ اور اسی طرح صبح سورج جب طلوع ہونے شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جب تک نماز اشراق کا ٹائم رہے اس وقت تک یہ عمل کر لیں۔ سخت سے سخت نظر بد کے مریض کے لیے 21 دن مسلسل یہ عمل کریں۔ اور یہ پانی اگر آپ پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کے لیے تیار کیا ہوا آستانے سے بھی مل سکتا ہے۔ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ، دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ، سٹریٹ نمبر 16، حسنین آباد اکیڈمی روڈ، گلبرگ 3، لاہور کینٹ سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی جتنی بھی سخت نظر بد ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس نظر بد کو ختم فرما دے گا، نظر بد کو اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دے گا۔ اب حفاظت کے لیے میں ایک دعا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اپنے بچوں کو یہ دعا ضرور سکھائیں، اپنے بچوں کو یہ دعا ضرور سکھائیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو یہ دعا نظر بد سے بچنے کی نہ سکھائی تو آپ نے بہت بڑا ظلم کیا اپنی اولاد کے ساتھ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام اور حضرت سیدنا امام حسین امام علی مقام علیہ السلام ان پر دم فرمایا کرتے تھے، اور ساتھ جب دم فرماتے تو ساتھ یہ فرمایا کرتے کہ میں نے آپ کے اوپر وہ دم کیا ہے جو دم میرے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں کو دم فرماتے تھے، حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کو اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو۔ یہ 2 خلیلوں کا دم ہے، خلیلین کا دم ہے، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ بھی اللہ کے خلیل ہیں اور حضرت ابراہیم بھی اللہ کے خلیل ہے۔ یہ 2 خلیلوں کا دم ہے، اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دم فرماتے تو یہی دم فرماتے۔ آئیے وہ دم سن لیجئے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ۔ یہ دم، اب اس کا ترجمہ کیا ہے اس دعائے مبارکہ کا؟ میں اللہ تعالیٰ کے تمام پاکیزہ کلمات کے ذریعے سے اس کی پناہ مانگتا ہوں ہر شیطان، زمین پر رینگنے والے، ہر زہریلے کیڑے مکوڑے اور ہر نظر بد والی آنکھ سے۔ یہ دم آپ بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور یہ دم صبح و شام 7 مرتبہ پڑھ کے ان کے اوپر دم کر دیا کریں۔ ریگولر بھی کرتے رہے تو اچھا ہے تاکہ نظر بد لگے ہی نہ، اور لگی ہوئی ہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دم کریں، اور اگر کسی وقت مریض کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا تو بھی آپ دم کر دیں تو انشاءاللہ تعالی شفا ہو جائے گی۔ اور سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو اوورآل پوری باڈی کے اندر، پورے جسم کے اندر جہاں بھی نظر بد کی تاثیر کا اثر ہوگا وہ اثر وہاں سے جراثیم وائرس ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی ایک دم آقا علیہ السلام کا ہے، آئیے وہ دم بھی میں آپ کو اجازت دے دیتا ہوں۔ بالخصوص آج کے ولاگ کو سننے والے اجازت لینا چاہیں تو وہ کومنٹ میں
अल्लाह अकबर, क्या लिखें? अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर लिख कर सेंड कर दे, उनको खुसूसी दम की इजाजत है। आइए वो दम दूसरा जो सही मुस्लिम शरीफ के अंदर है वो भी मैं आपको बता दूं, और ये मैंने बुखारी शरीफ का दम जो है वो आपको बता दिया, उसकी इजाजत भी दे दी। अब सही मुस्लिम शरीफ का जो दम है वो भी आप उसकी इजाजत ले लें। आज इस एक व्लॉग के अंदर कई फयूजात जो हैं छुपे हुए। मरीज के सर पे हाथ रखें और पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह अर्कीका वल्लाह यशफीका मिन कुल्ली दाई योजीका व मिन कुल्ली नफ्सिन औनैनी हासिदिन अल्लाह यशफीका बिस्मिल्लाह अर्कीका। ये दुआ मुबारका भी आप स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। और तीसरा कुरान पाक का जो दम मैंने आपको जिसकी इजाजत दी सूरह नून वल कलम के, और चौथा दम ये सूरत तारक के अंदर मौजूद है। ये भी इससे बचने के लिए, ये आपकी आसानी के लिए इतनी चीजें आपको बताई जा रही हैं। कर भला हो भला होता है भले का भला, वो कुरान मजीद का चौथा दम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा। ये दम है। इसको आप 11 मरतबा सुबह शाम पढ़ के मरीज के ऊपर अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक पढ़ के दम कर दिया करें। और 5वां आखिरी दम मैं आपको बताने लगा, सुबह शाम 100 मरतबा पढ़ ले। कितनी मरतबा? 100 मरतबा। और बोलो तो सही, कितनी मरतबा? 100 मरतबा। ये सुबह शाम 100 मरतबा एक एक तस्बीह। अगर आपको अपने आप से मोहब्बत है, अपनी जिंदगी से मोहब्बत है, और नागहानी आफातो बलियात से और अमवात से बचना चाहते हैं, नजर बद की तबाही बर्बादी और हलाकत से बचना चाहते हैं, अपने ऊपर भी ये दम करें, अपने बच्चों के ऊपर भी दम करें, अपने अहले खाना के ऊपर भी दम करें। 100 मरतबा सुबह शाम पढ़ लिया करें। रिश्तेदारों की नजर बद से, रिश्तेदारों के रूप में कई जहरीले सांप छुपे होते हैं, और आपके हल्का अहबाब में जो नाम के तो दोस्त यार अहबाब होते हैं लेकिन अंदर से बड़े जहरीले होते हैं। खुदा की कसम इनसे बच जाएं। और इनसे बचने के लिए इन छुपी हुई वारदातों से बचने के लिए 100 मरतबा इसको लागू कर ले अपने ऊपर, और इसको अपने ऊपर लाजिम कर ले। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता किए हुए फयूज़ो बरकात हैं। मैं कौन हूं? मैं आपके सामने वो पेश कर रहा हूं। इनको आप ले लीजिए। 100 मरतबा आपने पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। वो वहदहु ला शरीक है, यकता है, बेमिसलो बेमिसाल है, उसका कोई शरीक नहीं। लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, सारे बादशाहों का बादशाह है, सारी बादशाही उसी की है, तमाम तारीफें उसी के लिए है। वह वाला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कादिर है। सब शय, हर चीज कायनात की उसके कब्जाए कुदरत में है। ये सुबह शाम 100 मरतबा पढ़ लिया करें। सुबह शाम 100 मरतबा पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह ताला बुरी मौत से, हादसात से, टांगों में दर्द से, वजूद में दर्द से, आंखें जो सुर्ख हो जाती हैं और हर वक्त बुखार रहता है, हर वक्त चेहरे का रंग मुतगय्यर रहता है, हर वक्त परेशानी रहती है, कारोबार की तबाही है, कारोबार नहीं, लोग अच्छा नहीं समझते, ये जो मैंने अलामात बताई है ये नजरे बद की है। और वो जो नजरे बद की वजह से जिन्नात और शयातीन आपके ऊपर मुसल्लत है, अल्लाह तबारक व तआला उनका खातिमा फरमा देगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुसलमा को नजर बद की हलाकत से, तबाही से, बर्बादी से, नजर बद से होने वाली हलाकतों से, अमवात से अल्लाह सुब्हानहू व तआला महफूज फरमाए। आप इस वीडियो को सदका जारिया समझ के, जिस मोहब्बत से मैंने ये पैगाम आप तक पहुंचाया है, इसको आप दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। ये कर भला हो भला होता है भले का भला, और दरूद पाक लाज़िम पढ़ा करें।
اس لیے کہ درود پاک کی تاثیر یہ ہے کہ آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ یہ جو دعا آپ مانگتے ہیں اس دعا کے پر ہے، اس دعا کی طاقت ہے، جب طاقت ہوگی تو وہ چیز پرواز کرے گی۔ تو آپ درود پاک جب پڑھتے ہیں تو یہ درود پاک اس کے پر ہیں، یہ پر ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم نوازی فرما دیتا ہے۔ درود پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، اس لیے کہ درود پاک کی کثرت موت اور زندگی کے لیے فتنوں سے محفوظ رکھتی ہے، فتنوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے، آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو جب اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے انسان کوئی کام کرتا ہے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو حضرت سیدنا کعب اخبار رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جس شخص کی آنکھوں سے خوف خدا کے سبب آنسو آ جائیں، آنسو جاری ہو جائیں، اس کے قطرے زمین پر گریں تو جہنم کی آگ اسے کبھی چھوئے گی نہیں۔ آپ جب عمل کریں تو دل کے ساتھ، خلوص سے دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ آپ عمل کریں، پھر عمل کرنے کی نیت یہ کریں کہ یا اللہ پاک تیری اور تیرے محبوب کی رضا چاہتا ہوں۔ پیر صاحب نے، پیر محمد ارسلان رضا حنفی سیفی مجددی صاحب نے درود پاک پر ایک ویلاگ تیار کیا اور اس میں بتایا، بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ درود پاک جو ہے، ایسے بھی لوگ ہیں مردود جن کے درود بھی قبول نہیں ہوتے، وہ بد قسمت بد نصیب وہ ہیں جو میرے آقا و مولا پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بغض و عداوت رکھتے ہیں، آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتے، آپ کی ختم نبوت کے منکر ہیں، منکرین ختم نبوت، وہ کروڑوں کی تعداد میں بھی درود پاک پڑھ لیں تو ان کا درود پاک قبول نہیں ہوتا، ان کا درود پاک قبول نہیں ہوتا۔ یہ درود بھی قبول انہی کا ہے جو آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، نبی دو جہاں کو اللہ کے بعد بے مثل اور بے مثال مانتے ہیں۔ جس طرح کائنات میں اللہ سے بڑھ کر اللہ کی مثل اور مثال کوئی نہیں، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ پوری کائنات میں جتنی ہستیاں ہیں، ہم سب ہستیوں کا احترام کرتے ہیں، پیر صاحب ہم سب ہستیوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد احترام کرتے ہیں۔ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ان کی ذات کے بعد ہم جس کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کا کرتے ہیں، اس کے بعد کرتے ہیں، کیونکہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا شخص قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، میرے قریب ہوگا۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل میں محبت کر گئی ہیں اور آپ لوگوں تک پہنچانے کا ارادہ کر چکے ہیں، شیطان روکنا چاہے تو آپ اس کو زوردار تمانچہ رسید کریں اور اس ویڈیو کو دوسرے مخلوق خدا تک پہنچانے کا ذریعہ بنے، کیونکہ اللہ پاک جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل میں، میرے آقا فرماتے ہیں، میری اور میری آل اور میرے اصحاب کی محبت کو اللہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھنے کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں، اور یہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ جو انسان بھی، جو میری بہن، میری بیٹی،
میرے دوست، میرے بزرگ، نوجوان، میرے بچے یہ درود پاک کثرت سے پڑھتے ہیں۔ القول البدی میں ہے کہ جو شخص بھی یہ درود پاک کثرت سے پڑھے، اللہ پاک اس کے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ رحمت کے 70 دروازے اللہ پاک ان پر کھول دیتا ہے۔ تو جب رب کی رحمت برستی ہے، پھر بھنے ہوئے دانے بھی بیجیں تو اگ جاتے ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا پجے دانے، ہاں، جدو لیک سولڑے ہو جاون کھیت اگ پیندے پجے دانے دے، پھر بگڑے ہوئے کام بھی سنور جاتے ہیں۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکے اور سچے غلام بن جائیں، اس لیے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور ان چیزوں کو اپنا لو۔ حضور کی محبت اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جن جن لوگوں نے اس ویڈیو کو سنا ہے، مکمل سنا ہے، اللہ ان کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے، اور جو جو اس کو شیئر کریں، فارورڈ کریں، کومنٹ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر دونوں جہاں میں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔